آج کی رمضان المبارک کی پہلی تراویح میں ہم نے قرآن عظیم کا ایک پارہ مکمل تلاوت کیا ہے۔ رمضان کی بہاریں آ چکی ہیں۔ کسی مہمان کے انتظار کرتے کرتے جب وہ گھر آ جاتا ہے تو خوشیاں دوبالا ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم و احسان ہے کہ رجب سے ہم دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ رجب و شعبان میں برکت دے دے اور رمضان تک ہماری زندگی کو پہنچا دے، اور رب تعالیٰ نے آپ سب کی سن لیا اور رمضان آپ سب کو دے دیا، ورنہ آج بھی کچھ لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ حدیث رسول ہے، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن رمضان اور قرآن جس کی حمایت میں کھڑے ہو گئے اس سے جنت میں جانا واجب ہو جائے گا۔ جس کی یہ شفاعت کر دیں رمضان اور قرآن، اور ساتھ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا یاد رکھو رمضان اور قرآن جس کے خلاف کھڑے ہو گئے تو پھر اس کو دوزخ میں جانا واجب ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ 20 رکعت ہے، لمبی ہے، کون پڑھے گا، پھر پڑھ لیں گے، پھر دیکھ لیں گے۔ جس کے اندر یہ سستی اور کاہلی آئی، یہ علامت میں بتا رہا ہوں آپ کو، علامت حدیث رسول ہے، نماز صرف منافق پر بھاری ہوتی ہے، مومن پر نہیں۔ مومن ہوگا تو نماز میں لذتیں محسوس کرے گا، منافق ہوگا تو اس کے لیے نماز اور بھاری ہوگی۔ ارے امام صاحب اتنی لمبی قرات کرتے ہیں، کھڑے ہیں تو کھڑے ہو گئے، رکوع میں جا ہی نہیں رہے، یہ کس کو بھاری لگتی ہے؟ جس کے اندر نفاق ہو۔ ہر سال میری عادت ہے میں قرآن جو تلاوت کرتا ہوں اس کے کچھ گوشے آپ تک رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ 6 سال کے بعد اسی ممبر پر دوبارہ ہم تفسیر بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، ہم رہیں یا نہ رہیں یہ ممبر سدا سلامت رہے۔ آج قرآن کی جو تلاوت ہم نے کی ہے وہ سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ کے بعد پہلی سورہ قرآن میں سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ سب سے بڑی سورہ ہے قرآن پاک میں، تقریباً 2.5 پارے پر مشتمل ہے، 280 کے قریب آیات ہیں، اور سورہ بقرہ کی بڑی برکتیں بھی ہیں۔ ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ پورے قرآن کا جو کچھ بھی مضمون ہے اللہ نے وہ سب سورہ بقرہ میں بیان کر دیا۔ پورے قرآن میں جو کچھ بھی ہے وہ سورہ بقرہ میں، اور جو سورہ بقرہ میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں، پورا سورہ فاتحہ میں ہے۔ اور اسی کو مولا کائنات علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے بیٹھ جاؤں تو 70 اونٹوں کو بوجھل کر سکتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورہ فاتحہ ہی قرآن کا نچوڑ ہے، قرآن کا خلاصہ ہے۔ بہت ساری آیتیں ہیں تفسیر بیان کرنے کے لیے، وقت اتنا نہیں ہوتا، مختصر سی چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک اہم آیت اس میں آئی ہے، میں تفسیر سننے کے پہلے آداب بھی بتا دوں آپ، قرآن پڑھنے کے بھی آداب اور تفسیر سننے کے بھی آداب۔ ظاہر سی بات ہے کچھ آداب وہ ہیں جو ظاہر سے تعلق رکھتے ہیں، وضو سے ہونا چاہیے نماز قرآن پڑھنے کے لیے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو صرف اور صرف پاکیزہ لوگ چھوئیں گے۔ کس کو؟ قرآن پاک کو۔ تلاوت کرنے کے لیے وضو شرط ہے یا نہیں؟ چھونے کے لیے سب کو پتہ ہے۔ ادب یہی ہے، ظاہری ادب یہ ہے کہ پاک رہے، جنوبی نہ رہے، حیض و نفاس والی عورت نہ رہے۔ قرآن پاک کے لیے یہ ظاہری آداب ہوئے، کچھ باطنی آداب بھی ہیں۔ قرآن پڑھنے کے لیے کچھ باطنی آداب بھی ہیں۔ تم 10 بار نہا لو، 10 بار وضو کر لو، قرآن کو ظاہری آداب کے اعتبار سے چھو تو سکتے ہو، باطنی آداب میں سب سے پہلی شرط یہ ہے قرآن پڑھنا ہو یا سننا ہو تو عشق مصطفیٰ ہونا چاہیے۔ ہاں، بغیر حب مصطفیٰ کے اگر قرآن پڑھے گا تو پھر گمراہی کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ قرآن تو قرآن ہے۔ حدیث رسول کے بارے میں کہا گیا، بخاری شریف کے بارے میں، کہ بے عشق مصطفیٰ پڑھتے ہیں جو بخاری، سنا ہے نا آپ نے؟ بے عشق مصطفیٰ جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو، آتی نہیں بخاری۔